جناب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جناب سیگمنٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہے ہیں اور یہ سحر افطار جاری ہے. آج 9 رمضان المبارک ہے. افطار نشریات اس وقت جاری ہے 2022 کی پاکستان کراچی سے براہ راست آئیے کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر براہ راست نشریات آپ دیکھ سکتے ہیں. سیگمنٹ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہم آپ کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ولادت بسعادت سے لے کر انشاءاللہ وصال تک کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں. نشریات سحر و افطار جاری ہے اور کس بار جاری ہے. ہم نے آپ کو آج یعنی سحر میں یہاں تک مکمل کیا تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کے بعد آپ نے مال فروخت کیا. بصری آ گئے تھے, بصری کے بازار تشریف لے گئے تھے, وہاں آپ نے مال فروخت کیا جو اپنے ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی. اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے کچھ جھگڑا کیا. جھگڑا کرنے کے بعد اس نے بولا کہ لات اور عزی کی قسم کھاؤ. آپ نے فرمایا میں ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی. آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا. شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا. چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں. بات اس نے سن کے فوراً یہ بات کی آپ ٹھیک کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے میسرا جو غلام تھا ساتھ آیا ہوا تھا آپ کا, وہ اس سے علیحدگی میں اس نے ملاقات کی اور کہنے لگا میسرا یہ نبی ہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے تھے. میسرا نے اس کی بات اس کو ذہن نشین کر لیا. بہرحال راستے میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا اسی دوران سے. کیا واقعہ پیش آیا؟ سیدھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہیں رہے تھے. ان کی وجہ سے میسرا قافلے کے پیچھے رہ گیا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے اگلے حصے, وہ قافلے کے آگے والے اگلے حصے میں تھے, حصے کی طرف آیا اور اپنی پیشانی کے بارے میں آپ کو بتایا. اب آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے اور ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا. کچھ پڑھ کر دم کیا. آپ کا ایسا کرنا ہی تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے. اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے. پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا. اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. پھر چنانچہ جو غلام تھا ساتھ میسرا, اس نے کہا آپ سے اے محمد ہم سالہ سال سے زیادہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے. آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف اب روانہ ہوا. اب جب مکہ کی طرف واپس روانہ ہوا تو میسرا نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے. 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے. اور ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرا کے دل پر آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے. آپ باقی قافلے پہلے پہنچ چکے تھے. آپ سے سیدھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا. آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا. وہ سب بہت حیران ہوئی. اب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے, منافع کے بارے میں بتایا. اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع زیادہ ہوا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی. انہوں نے پوچھا میسرا کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے. یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیں. آپ واپس روانہ ہوئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں, جاننا چاہتی تھیں کہ اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں نہیں. جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگی. آپ کی شان اب بھی وہی نظر آ رہی تھی. اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا. کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرا کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرا سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیا تم نے بھی ایسا کوئی منظر دیکھا ہے؟ تو جواب میں میسرا نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب سے قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا. میں تو تب سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد میسرا نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا. ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے اور سارے معاملات. تو میں تو کب سے دیکھ رہا ہوں یہ منظر بھائی, سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اس کے بعد میسرا نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا.
اور پھر دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، پھر جس نے لات اور عزی کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد وہ حیران پریشان اور خوشی کے عالم میں، ظاہر اس نے اس پر بھی، میسرا کے دل پر بھی نبی کی محبت جو ہے وہ گھر کر گئی تھی، بس اس کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک عالم میں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور وہ بڑے خوشی خوشی اور حیران کن کے معاملے میں، اور اس میں بتا رہے ساری باتیں۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا دی۔ اب جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنا تھی، تو ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہو گئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم بھی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرا کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ اب ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں، اور میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی، کیا کہنے ان کی عصمت کے، اور نسب کے اعتبار سے قریش میں سب سے اعلیٰ تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، تو لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا اگر کوئی پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے، پاک دامن پاک باز خاتون اگر آپ کو کوئی نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ نفیسہ نے انہیں فوراً کہا خدیجہ ہے وہ، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت جو ہے وہ منیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندا پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کی فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا، اور اس وقت ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح پڑھایا کس نے؟ اس بارے میں روایت مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایت مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی، اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ پھر کیا ہوا آگے کہا ہے اب انشاءاللہ خدمت میں بیان کریں گے، سر نشریات میں کنٹینیو ہوگا۔ ابھی ایک وقفہ کے بعد انشاءاللہ